توکلت علیک یا رب العالمین۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے یہودا کے نام سے ایک بستی آباد ہوئی جس کا نام یہودیہ یا جوڈیا رکھا گیا۔ اس بستی میں رہنے والے یہودی کہلائے، اور دوسرا نام بنی اسرائیل۔ حضرت یعقوب کا ایک لقب اسرائیل بھی تھا۔ بنی اسرائیل یا یہودی، ان لوگوں کا جب ذکر ہوتا ہے ایجپٹ یا مصر اس میں آتا ہے، اور عام طور پر لوگ یہ لنک نہیں کر پاتے کہ یہودی اگر جوڈیا میں تھے ایجپٹ میں کیسے آ گئے، تو یہ بنی اسرائیل اور مصر کا آپس میں کیا تال میل ہوا، کس طرح سے یہ، تو اس کے لیے تھوڑا سا ہمیں پیچھے جا کر دیکھنا ہوگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام یہاں پر تشریف لائے تھے۔ انہیں یہاں بیچا گیا تھا مصر کے بازار میں۔ اس کے بعد مصر کے عزیز یعنی ایک سردار یا اس دور کے ارباب ہوتے ہیں، چودھری یا لارڈز، ان میں سے کسی کی خدمت کے لیے انہیں پیش کر دیا گیا۔ جہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا، جب انہیں قید میں ڈال دیا گیا، وہاں انہوں نے خوابوں کی تعبیر بیان کی، اور جس طرح سے مصر میں اس کی وجہ سے لاکھوں یا کم از کم ہزاروں اموات سے بچاؤ ہو سکا، اور مصر نے اس دور میں بہت ترقی کی آپ کی صرف اس خواب کی تعبیر کی وجہ سے، جبکہ تمام ارد گرد کی بستیاں جو تھیں وہ بالکل تباہ ہو گئیں آلموسٹ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے وہاں سے ایک بکے ہوئے غلام سے اسی ملک کے وزیر تک کا عہدہ حاصل کر لیا، اور تب انہوں نے اپنے خاندان، اپنے بہن بھائیوں کو اور ان کی بھابھیوں کو اور اپنے قبیلے کے لوگوں کو سب کو وہاں پر بلا لیا۔ تو یہاں سے بنی اسرائیل یا یہودی مصر میں آباد ہوئے۔ آگے چل کر انہی کی نسل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور وہاں سے ہم اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں اس بریف انٹرو کے بعد۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے دین کی تبلیغ شروع کی، تب بہت ساری مشکلات پیش آئیں انہیں۔ مزدوروں میں، غلاموں میں ان کا پیغام وہ بہت اثر کر رہا تھا، باوجود مفلوق الحالی کے لوگ ان کی باتوں میں ایک امید دیکھتے تھے، ایک اچھا مستقبل دیکھتے تھے، اور یہ امید اجاگر ہوتی تھی کہ ہر ایک کے دل میں آخر کار ہمارا ایک رب ہے جو ہماری ضرور سنے گا، اور وقت کا پیغمبر ہمارے سامنے موجود ہے، تو اس کے ذریعے ہم ضرور اپنی اس بدحالی سے اور غلامی سے نجات حاصل کریں گے۔ ہمارا آج کا موضوع اس دور کے ایک آدمی جس کا نام سمیر تھا، اس کے ساتھ جو معاملات پیش آئے اس پر ہم ذرا تھوڑی سی توجہ دیں گے، اور ان حالات کا بیان کریں گے یہاں پر انشاءاللہ۔ ان مزدوروں میں جو وہاں پر گارے سے اینٹیں وغیرہ بناتے تھے، گارے اور توڑی بھوسا، ان کو جو راشن دیا جاتا تھا، سمیر کے حصے میں کبھی بھی اس کا راشن نہیں آ پاتا۔ وہ بہت شریف النفس قسم کا آدمی تھا، بالکل ڈاؤن ٹو ارتھ، جو بھی چاہتا اس کو دھکا دے کر آگے گزر جاتا۔ ہوتا یہ تھا کہ جب ہفتے کے ہفتے ان سب کو مزدوری ملتی تھی، اناج ملتا تھا، اکثر وہ داروغہ لوگ جو سپاہی وغیرہ جو ہوتے تھے وہ اس سے چھین لیا کرتے تھے، دبکا مارا اور اس کی پوٹلی ہتھیا لی۔ اور سمیر اور اس کا خاندان کوٹھیوں، حویلیوں اور محلوں کے پیچھے جو گندی گلی کا تصور ہے، وہاں سے کوڑے کے ڈھیر سے وہ لوگ اپنی خوراک کا انتظام کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، باقاعدہ کتوں سے لڑ کے۔ کسی نے کہا اسے کہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیوں نہیں بات کرتے، ان سے کہو، کیونکہ لوگوں کو ترس بہت آتا تھا اس پر، لیکن اب ایک بھوکا کسی دوسرے بھوکے کی کیا مدد کر سکتا تھا، تو ان لوگوں کے لیے اپنا اناج پورا نہیں ہوتا تھا، وہ دیا ہی اتنا قلیل تعداد میں تھا۔ تو سمیر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رابطہ کرنے کی ٹھانی، اور وہ ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ موسیٰ اپنے رب سے کہیے کہ میرے رزق کا انتظام کرے، میں اور میرے بچے بھوکے مرتے ہیں، جو کچھ مجھے ملتا ہے وہ لوگ چھین لیتے ہیں ہنڈے مجھ سے، اور زندگی بہت 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 تنگ ہے، تو آپ اپنے رب سے میرے لیے التجا کیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دوسرے لوگوں نے بھی کہا کہ ہاں، تائید کی کہ واقعی اس کے لیے تو
ضرور کچھ ہونا چاہیے، یہ بہت ہی مظلوم انسان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا اور اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا تو وہاں سے ایک عجیب جواب آیا کہ تم اپنے کام سے کام رکھو، خبردار جو سمیر کے بارے میں کوئی بھی لفظ ادا کیا ہو۔ حضرت موسیٰ خاموش ہو کے ڈر گئے۔ واپس آ کر انہوں نے سمیر سے کہا کہ بھئی تو نے تو الٹا میری جان خطرے میں ڈال دی، خبردار جو تو میرے پاس آیا ہو پیچھے ہٹ۔ تو نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے کہ اللہ پاک تیرا نام سننا بھی برداشت نہیں کرتے؟ اس نے کہا موسیٰ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا۔ لوگوں نے بھی گواہی دی کہ نہیں یہ تو بہت مظلوم انسان ہے، کہ موسیٰ شاید آپ کے منہ سے کوئی ایسا لفظ نکل گیا ہو کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام طبیعت کے ضدی انسان تھے اور یقیناً ایک ایسی امت کے نبی تھے جو اللہ تعالیٰ کی بڑی لاڈلی تھی۔ سب سے پہلے لاڈ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی نے دیکھے، یہاں سے وہ پیار شروع ہو رہا تھا اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر جرأت کی اور گئے، اللہ تبارک تعالیٰ سے کہا کہ اللہ میں سمیر کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے کہا کہ میں نے تمہیں کہا نا کہ تم اس کے بارے میں مت کرو وہ بات، اس سے دور رہو، وہ آدمی ٹھیک نہیں ہے، وہ بہت چالاک انسان ہے، بہت تیز انسان ہے۔ کہ اللہ پاک اس کی التجا تو بڑی چھوٹی سی ہے، بڑی معمولی سی ہے، تو جیسا کہے گا میں ویسا کروں گا، لیکن بس اتنی التجا سن لے کہ اس شخص کی یہ خواہش ہے کہ اس کا رزق بڑھا دیا جائے۔ بس اللہ پاک نے انکار کر دیا کہ موسیٰ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے اس شخص کے بارے میں، آئندہ اس کی حمایت مت کرنا۔ انہوں نے آ کے بتا دیا کہ بھئی اللہ پاک کہتا ہے کہ تمہارے بارے میں بات ہی نہ کی جائے۔ سمیر نے کہا کہ ایک دفعہ پھر اللہ سے میرا ذکر کرو، میری خواہش ہے کہ میں کبھی زندگی میں اور میرے بچے ایک بار پیٹ بھر کے کھانا کھا لیں۔ اگر مستقل طور پر ہمارا رزق نہیں بڑھاتا تو کم از کم ایسا کر دے کہ ہمیں ایک دفعہ تو پیٹ بھر کے کھانا کھانے کا موقع مل جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے عرض کی کہ اللہ میاں اس کو ایک دفعہ تو پیٹ بھر کھانا مل جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتنی ضد دیکھتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے بارے میں بات کرنا منظور کیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ تم اس کے بارے میں نہیں جانتے، وہ آدمی ٹھیک نہیں ہے، تم اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے، تمہیں نہیں معلوم، اس کے نصیب میں کھانا نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کے سمیر کو بتا دیا کہ بھئی اللہ پاک کہتا ہے کہ تمہارے نصیب میں کھانا نہیں ہے، اب میں تمہارے پیٹ بھرنے کی بات کیسے کر سکتا ہوں؟ سمیر نے کہا اچھا تو پھر موسیٰ اپنے رب سے کہو کہ اس طرح سے تل تل مرنے سے بہتر ہے کہ میں اور میری اولاد کم از کم پیٹ بھر کر اپنی خواہش پوری کر کے خوش ہو کے مریں۔ اپنے رب سے کہو کہ وہ میرے مقدر کا جتنا بھی کھانا ہے وہ مجھے بس ایک دفعہ دے دے، اگر وہ مستقل میرا رزق نہیں بڑھاتا تو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ سے یہ عجیب و غریب فرمائش پہنچا دی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھا وہ کتنا چالاک انسان ہے، وہ مجھ سے سارا مانگ رہا ہے ایک ہی وقت میں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھے کہ پہلے وہ یہ لے لے گا اور پھر شاید مجھے دوبارہ تنگ کرے گا کہ جا کے وہ تو میں کھا چکا ہوں تو یہ شخص میرے ساتھ فراڈ کرے گا، تو میں تو نہیں اس کو مرتا دیکھ سکوں گا، مجھے تو پھر اللہ کے پاس آنا پڑے گا، اور اللہ پاک نے اتنی دفعہ مجھے منع کیا تھا تو میں تو واقعی پھنس گیا ہوں۔ لیکن اس آدمی سے وعدہ کیا ہوا تھا، تو پھر بھی اس کی جو خواہش تھی وہ اللہ تعالیٰ کو پہنچانے میں انہوں نے پرسیو کیا کہ ٹھیک ہے اللہ میاں جیسا بھی ہے تو اس کی یہ خواہش پوری کر دے، اس کو ایک ہی دفعہ میں سارا اس کی زندگی کا کھانا دے دے، تو اس کے بعد میں اس کی سفارش نہیں کروں گا، بلکہ میں تو اس کو چھوڑ کے ہی چلا جاؤں گا کہیں کہ میرے پیچھے جو بھی ہو تاکہ وہ میرے پاس نہ آ سکے اور میں تیرے پاس نہ آؤں، یہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں۔ اللہ پاک نے کہا ٹھیک ہے۔ ایک تشت میں سمیر کی زندگی بھر کا حصہ دے دیا گیا، اور وہ اتنا نہیں تھا کہ جو 10-15 دن تک کھایا جا سکتا یا 4-5 دن تک کھایا جا سکتا۔ دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت حیران ہوئے کہ اتنا سا کھانا۔ پھر بات سمجھ میں آئی کہ ہاں وہ تو واقعی ادھر ادھر سے ہی کھا رہا تھا بیچارہ، گھاس پھوس پہ پل رہا تھا، سڑے ہوئے پھلوں پہ پڑ رہا تھا، تو یہ جینوین قسم کا کھانا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ تشت اٹھایا اور جا کے سمیر کو دے دیا، اور اس سے کہا کہ سمیر تیری ایک وقت کی پیٹ بھرنے کی خواہش تو پوری ہو گئی، یہ لے، یہ میں نے اللہ تبارک تعالیٰ سے درخواست کر کے تیرے لیے حاصل کیا ہے، اب تو جان تیرا کام، اب اس سے آگے تجھے نہیں ملے گا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہو گئے۔ 2-3 مہینے کے بعد جب وہ واپس اس بستی کی طرف آ رہے تھے، دیکھا کہ ایک جگہ بہت رش لگا ہوا ہے۔ پوچھا کیا یہ میلہ لگا ہوا ہے، کوئی تقریب ہے؟ ان کا نہیں جی یہ لنگر چل رہا ہے۔ لنگر چل رہا ہے؟ یہاں کون ایسا رچ آدمی آ گیا؟ یہ سمیر کا لنگر ہے۔ کون سا سمیر؟ وہ بھوکا ننگا؟ کہ ہاں وہی، اس کا
لنگر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت شرم آئی، بہت اندر ہی اندر آگ بکولا بھی ہوئے کہ اب میں بستی میں کیا منہ دکھاؤں گا، میری نبوت کا کیا ہوا، لوگ تو مجھ پہ ہنسیں گے کہ میں نے تو سب کے سامنے کہا تھا کہ اس کے نصیب میں مزید کھانا نہیں ہے، یہ تو بس آخری وقت کا کھانا ہے، اور یہاں پر یہ شخص دیگیں چڑھا رہا ہے، لوگوں کو کھانے کھلا رہا ہے۔ تو وہ بستی میں جانے کے بجائے کوہتور پر تشریف لے گئے، جہاں وہ اللہ تبارک تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، اور پکار کر کہا یا ربی یہ میرے ساتھ کیا معاملہ کیا آپ نے، میں تو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا، کیا یہ میرا اتنا بڑا گناہ تھا اس شخص کی سفارش کرنا؟ میں مانتا ہوں تیرے بار بار منع کرنے کے بعد میں نے ایسا کیا، تو کیا میں اپنی نبوت سے ہاتھ دھو بیٹھا ہوں؟ اب میں اپنے لوگوں میں کیا منہ لے کر جاؤں؟ میں تو وہاں جھوٹا پڑ گیا، تو اب تو وہ لوگ نہ مجھ پر یقین کریں گے اور نہ ہی میرے ذریعے تجھ پر، کہ میں نے تو ان سے یہ کہا کہ تو نے مجھے کہا تھا کہ اس کو مزید نہیں ملے گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ ہم نے تمہیں یہ بھی تو بتایا تھا کہ اس انسان سے دور رہو، یہ بہت تیز بہت چلاک انسان ہے۔ اللہ پاک نے کیا چلاکی کی؟ اللہ پاک نے کہا کہ جب تم اس کو وہ تشت دے کے گئے، سمیر اور اس کے خاندان بیٹھے اور پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور میرا شکر ادا کیا، تو بس اللہ میاں تو شکر کی وجہ سے تو نے اس کے وہ سارے معاف کر دیے اور اسے مزید دے دیا؟ کہ نہیں، وہ اس قدر چلاک نکلا، اس نے مجھ سے کاروبار کیا، اس نے وہ کھانا جو بچ گیا تھا اپنے ہمسایوں میں بانٹ دیا میرے نام کا۔ اب موسیٰ کوئی مجھ سے کاروبار کرے تو گھاٹے میں تو نہیں رہ سکتا، تو میں نے اسے 70 گنا کر کر واپس لوٹا دیا۔ اس چلاک انسان نے کیا کیا؟ خود کھایا، اپنے بیوی بچوں کو کھلایا اور پھر بانٹ دیا۔ میں نے پھر 70 گنا کر کے لوٹایا، اور اس نے پھر ایسا ہی کیا، اور اب وہ شخص مسلسل ایسا ہی کرتا جا رہا۔ اگر سمیر کے ذریعے پوری دنیا کو کھانا یا رزق دینا پڑا تب بھی میں دوں گا، کیونکہ جب تک یہ میرے نام کا دینا چھوڑے گا نہیں، میں اس کو بڑھا بڑھا کر واپس دینا نہیں چھوڑوں گا۔ کوئی مجھ سے کاروبار کر کے گھاٹے میں نہیں رہ سکتا۔ تو یہ سمیر کا واقعہ ہے۔ آگے چل کر بنی اسرائیل نے وہ بستی چھوڑ دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں راستہ بنا دیا گیا، اور وہ پیچھے سے فرعون اور اس کے لوگ پانی میں ڈوب گئے۔ یہ تمام واقعات ہم لوگوں کو معلوم ہیں، اور اس کے بعد بنی اسرائیل کی جگہ ایک نئی امت نے جنم لیا، اور پرانی امت کے معاملات ختم ہو گئے۔ اور اسی طرح سے تاریخ میں سمیر اور اس کے لنگر کا معاملہ بھی دفن ہو گیا، کہ وہ تمام عہد جو بنی اسرائیل سے کیا تھا وہ عہد بھی ختم ہو گیا، اور امت وسطی وجود میں آئی۔ یہ معاملہ یہاں پر ختم نہیں ہو جاتا کہ جس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے سمیر کے ساتھ معاملہ کیا تھا، اور ہمارے موجودہ دور کے سمیر حضرت گرو نانک جی مہاراج کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سودا کیا، کہ وہ سچا سودا جو 16ویں صدی سے 1500 سے لے کر آج 2018 تک ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، اور یہ جو سچا سودا انہوں نے کیا تھا، یہ کسی سکھ حکومت، کسی انگریز حکومت، کسی مسلم حکومت یا کسی مغل حکومت، انڈین حکومت کی مرہون منت نہیں ہے۔ یہ ان تمام ادوار میں چلتا رہا ہے اور چلتا رہے گا، کیونکہ یہ سچا سودا تھا، انہوں نے اللہ کے ساتھ کیا۔ تو جب میں آپ کو اتنا بڑا ثبوت دے چکا کہ اللہ کے ساتھ سودا کرنے والے کبھی گھاٹے اور خسارے میں نہیں رہتے، تو یہ سچا سودا صرف کھانے پینے کی حد تک نہیں ہے۔ آپ سودا کیجئے بنی نوع انسان کی بہتری کے لیے، اپنے ملک و وطن کی بہتری کے لیے۔ مقصد یہ ہے سچا سودا کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ سے اپنے اجر کی توقع رکھیں۔ اگر آپ کشمیریوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، فلسطینیوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، یا خالستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، یا کسی بھی کہیں بھی کسی بھی مظلوم قوم کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، کسی قوم کے لیے یا کسی انڈیویجول کے لیے، اگر آپ اپنی ذاتی جے جے کار کے لیے نہیں کر رہے، اس لیے نہیں کر رہے کہ وہ شخص یا وہ قوم آپ کی شکر گزار ہو، آپ صرف ایک سچا سودا کیجئے اللہ کے ساتھ کہ یا باری تعالیٰ مجھے اس کا کوئی ریوارڈ، میں تیرے نام سے یہ کر رہا ہوں، اور پھر آپ دیکھیے اس میں کتنی برکت پڑے گی۔ میں آپ کے ساتھ مل کر یہ بات کر رہا ہوں۔ جب میں نے یہ تعلیم اور تعلم کا شروع کیا تھا، 3 بچے تھے میرے پاس، ان میں سے 2 میرے اپنے تھے، اور ایک ہماری بہن اپنا بچہ میرے پاس چھوڑ گئی تھی۔ آج الحمدللہ کوئی ایک فیملی ہمارے اسٹاک ہوم میں ایسی نہیں ہے جسے پرابلم ہو بچوں کو پڑھانے کی، وہ مادری زبان ہو یا مذہبی تعلیمات ہوں۔ اور کیا میں پڑھا رہا ہوں؟ نہیں، آپ اللہ کا نام لے کر ایک اچھی
نیت کر کے ایک کام شروع کر دیجئے، آگے وہ خود ہی چلائے گا اسے۔ اگر یہ آج سکھ جینیسائیڈ ختم ہو جائے، یہ دعائیں آپ کو لگیں گی، اور اس کے بدلے میں جو امن قائم ہوگا اور جو پیرالل سیناریو میں جتنے لوگ ہندوستان اور پاکستان کی جنگ میں آئندہ مر سکتے ہیں یا نقصان اٹھا سکتے ہیں، دونوں ایٹامک پاورز ہیں، تو ان کے بچنے کا بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ تو آپ سچا سودا کیجئے اور اس یقین سے کیجئے، کبھی آپ کا دل ڈگمگائے تو گردوارہ ہے، وہاں وہ لنگر چل رہا ہے، کسی نہ کسی درگاہ پہ جا کے دیکھ لیجئے گا۔ اگر آپ کو وہاں پر لوگ کھانا کھاتے ہوئے نظر آئیں تو سمجھ لیجئے گا کہ دوسری طرف سودا کرنے کے لیے وہ تیار بیٹھا ہے، آپ کا رب۔ وہ اپنی مخلوق سے ایک ماں کی نسبت 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ وہ وہاں کسی کو سکھ نہیں گنتا، وہاں کسی کو مسلمان نہیں گنتا، وہاں کسی کو یہودی نہیں گنتا، وہاں کسی کو ہندو نہیں گنتا، وہاں کسی کو عیسائی نہیں گنتا۔ تو اس کی مخلوق کے لیے اگر آپ اس کی سہولت کے لیے، اس کے سکون، اس کے اطمینان، اس کے امن کے لیے کچھ کریں، فوٹو سیشن کے لیے نہیں، آرگنائزیشنل NGOs فنکشنز کے لیے نہیں جس کی خبریں اخباروں میں چھپوائی جاتی ہیں، نہیں، صدق دل سے اللہ کے ساتھ سچا سودا کیجئے اور پھر دیکھیے کہ دنیا میں امن لانے والے، بائبل میں لکھا ہے کہ 2 لوگوں کی دوستی کرانے والے اللہ کے بیٹے کہلائیں گے، یعنی اس کے مقرب بندے کہلائیں گے۔ They will be called Christ۔ اسی طرح سے آپ کا یہ ایفرٹ جو ہے قوموں کے درمیان میں امن پیدا کرے گا۔ 4 جنگیں ہو چکی ہیں، آئندہ کی جنگیں بہت ہولناک ہوں گی، وہ ایٹامک ہوں گی، اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ یہ سودا آج ہی کر ڈالیں، امن کا سودا۔ خالصتان موومنٹ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجیے، ان کے جہاد میں برابر کی شرکت کیجیے۔ آپ سے کوئی نہیں کہہ رہا کہ آپ لاٹھی اٹھا کر باہر نکلیں، نو، دس از ناٹ مائی وے۔ اس کے لیے اویئرنس پیدا کریں لوگوں میں، کمپین میں حصہ لیجیے، ان کی پروٹیسٹ میں حصہ لیجیے، غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہیے بغیر کسی تعصب کے، اور پھر آپ اپنا ریوارڈ دیکھیے گا۔ میں اللہ بلیس یو آل۔ امن اور امن کا ساتھ دینے والوں اور اس کی کوشش کرنے والوں کے اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ السلام علیکم۔